السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے سے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپسی حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کہا جیسے بیوی کے شوہر پر حق ہے، ویسے ہی شوہر کے بیوی پر بھی حق ہے، یعنی حقوق میں دونوں ایک جیسے قریب قریب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے، صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے، بلکہ مردوں کو بھی مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، بھلائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بہت ساری باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اس میں سے ایک اہم ترین نصیحت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا: فاتقوا اللہ فی النساء۔ اے لوگوں، بیویوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر میاں بیوی کے آپسی حقوق کا ذکر فرمایا، اور کیا کہا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق۔ یہاں پر معروف طریقے سے حق کا تذکرہ کیا گیا، حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معروف ہر چیز میں ہے، خرچ کرنے میں، کپڑا پہنانے میں، گھر میں رکھنے میں، یا بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہونے میں، ہم بستری کرنے میں، ہر چیز میں بھلائی کا متقاضی ہے، ہر چیز میں بھلائی مطلوب ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بہت ہی پیارا قول ذکر فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: انی احب ان اتزین لامراتی کما تحب امراتی ان تتزین لی لان اللہ تعالیٰ قال ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں، زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، یعنی بنتا ہوں، سنورتا ہوں، سجتا ہوں، جیسے میری بیوی میرے لیے سنورتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کیا سوچتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے بن کر سج کر سنور کر کے رہے،
لیکن وہ شوہر بالکل فرنیچر کی طرح رہتا ہے، نہ اس کے بال درست، نہ اس کی مونچھ درست، نہ ناخن درست، نہ کپڑا صاف، نہ دانت اور منہ صاف. یہ غلط بات ہے. صفائی ستھرائی اختیار کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتوں کے جیسے حق ہیں، جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ایسے مردوں کے حقوق ہیں. جیسے ایک مرد چاہتا ہے کہ بیوی میری فرما بردار رہے اور میرے لیے میرا حق ادا کرے، تو ویسے ہی ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایمان سے جوڑا ہے. آپ نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم میں سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے، ایمان مکمل اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائکم، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، بہتر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہو. اور آپ نے فرمایا میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والیوں کے لیے نمونہ ہوں، بہتر ہوں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر میاں بیوی کے آپسی حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں، بھلائی کے ساتھ. بھلائی کا مطلب یہ ہے عرف عام کے اعتبار سے، عرف عام کے اعتبار سے جیسے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے جو عرف عام میں رائج ہے، کپڑا پہنائے جو عرف عام میں رائج ہے، یعنی اتنا خرچ کرے جو عرف میں مطلوب ہے، یعنی جتنا خرچ کرنا ایک انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کا مقام اونچا رکھا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، درجہ ہے. کیسے درجہ ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أَيْ رِفْعَةً وَرِيَاسَةً وَزِيَادَةَ حَقٍّ عَلَيْهَا، کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، افضلیت اور برتری حاصل ہے، کیونکہ اس کے حق زیادہ ہے. شوہر کے حقوق کیا ہے؟ زیادہ ہیں، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ یہ مرد، یہ شوہر، یہ بیویوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، ان کا رتبہ اور ان کا درجہ یہ زیادہ ہے. یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی زیادہ پیروی کریں، زیادہ ان کے حقوق کی تابعداری کریں، ان کے حقوق بجا لائیں، کیونکہ شوہر کے حقوق بہرحال زیادہ ہیں. اور پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے چند نمونے پیش کیے. کہا مردوں کو قوامیت حاصل ہے تو کہا ومنصب النبوہ والقضاء، دیکھو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قضاء کی ذمہ داری دی، سیاست کی ذمہ داری دی. والامامت الصغرى والکبریٰ، یعنی مردوں کو امامت صغرا حاصل ہے، امامت کبریٰ حاصل ہے، یعنی مرد حاکم ہے. مرد کیا ہے؟ ملکی اعتبار سے، صوبائی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، ضلعی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، جہاں بھی جو سیاسی جو مناصب ہیں ان سب میں ہر جگہ پر مردوں کو حصہ ہے، عورتوں کو نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے اور مردوں کو ذمہ داری خارجی امور میں دی گئی ہے. تو یہ مردوں کو یہ فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ سیاست میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور امامت کبریٰ بھی حاصل ہے، امامت صغریٰ بھی حاصل ہے. امامت صغریٰ یہ ہے کہ امامت مرد کرتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی ہے. عورت کیا ہے؟ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، لیکن مرد امامت کرتا ہے، تو یہ فوقیت حاصل ہے. امامت کبریٰ حاصل ہے، یعنی وقت کا حاکم بنے گا تو مرد بنے گا، عورت نہیں بن سکتی ہے. تو تمام سیاسی امور میں، تمام ذمہ داریوں میں، خارجی امور میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہے، بلکہ ان تمام امور میں مرد کو یہ درجہ دیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو یہ فوقیت حاصل ہے عورتوں پر. اور اسی طریقے سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں قال ابن عباس بما ساق الیہ من المہر وانفق علیہ من المال،
کہ مرد کو برتری اور فوقیت اور فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ شوہر شادی کر کے لاتا ہے، اپنے بیوی کو گھر میں لاتا ہے تو بیوی کو مہر دیتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے، تو ظاہر ہے جو مال خرچ کرے گا اس کی فضیلت ہوگی، اس کی فضیلت ہوگی، اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وقال قتادہ بالجہاد وقیل بالعقل وقیل بالشہادہ وقیل بالمیراث وقیل بالدیہ وقیل بالطلاق لأن الطلاق بید الرجال وقیل بالرجعہ وقال سفیان وزید بن اسلم بالامارہ۔ حافظ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں فوقیت جو حاصل ہے کیونکہ مردوں کو جہاد میں جانا ہے، اور اس طرح عورت کے مقابلے میں مرد کی جو عقل ہے وہ زیادہ بلیغ ہے، عورت کی عقل کے مقابلے میں مرد کی جو عقل ہے وہ زیادہ بلیغ ہے۔ اور شہادت اور گواہی کے معاملے میں بھی مرد کیا ہے، عورتوں سے فوقیت رکھتا ہے، خارجی امور میں، مالیات میں، اور وراثت میں اس کو حصہ مرد کو زیادہ ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے۔ اور مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے، اور مرد کے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں رجوع کرنے کا پاور ہے۔ اور زید بن اسلم اور سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مرد کو، شوہر کو فوقیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بالامارہ، حکومت میں، سیاست میں، حکومت میں، ذمہ داریوں میں، منصب میں، عہدہ میں یہ مرد کو درجہ ملتا ہے، عورتوں کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کا شوہر موجود ہو تو بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ رکھے، یہ فوقیت ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا سجدہ کرے، غیر اللہ کا سجدہ کرے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، کیونکہ مردوں کا مقام بہرحال زیادہ ہے، اس لیے سجدہ کرنے کا آپ نے یہاں ایک آپشن ذکر کیا، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے، مخلوق کا سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے کسی بھی شخص کا سجدہ جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اگر اجازت ہوتی، جائز ہوتا، تو میں، پیارے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ پہلے اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے تو شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مرد کا حق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، فضیلت اور برتری کیا ہے، عورتوں کو نصیحت ہے، عورتوں کے لیے نمونہ ہے یہ۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ای امرأۃ دعاها زوجها الی فراشه، کہ جس خاتون کو اس کے شوہر نے بلایا اپنے بستر پر، یعنی ہم بستری کی طرف اشارہ ہے، فابت، اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں آؤں گی، یعنی اس پر راضی نہیں ہوئی، فابت علیہ لعنتها الملائکہ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور بعض روایت میں بھی ہے، مسلم شریف کی روایت میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہے یعنی آسمان میں ہے، یعنی رب العالمین، اس پر ناراض ہوتا ہے، جو اوپر والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت پر ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ فوقیت اور برتری کی چند نمونے ہیں، چند مظاہر ہیں۔ لہذا ایک خاتون کی، شادی شدہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق، اپنے شوہر کے حقوق کی رعایت کرے، اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ حقوق میں دونوں قریب قریب برابر ہیں، لیکن فضیلت اور برتری مردوں کو زیادہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس پر کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ غالب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر فیصلے میں، اس کے ہر معاملے میں، اس کے ہر حکم میں حکمت ٹپکتی ہے، حکمت ظاہر ہوتی ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔